नाज़रीन आदाब, 6 जुलाई 2022 मुताबिक 6 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। जी टीवी के एक न्यूज़ एंकर रोहित रंजन को आज नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये कार्रवाई चैनल के जरिए कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी के गुमराहकुन वीडियो चलाने के बाद की गई। इस वीडियो के लिए चैनल ने माफी भी मांगी थी। एक ड्रामाई वीडियो में दो रियासतों की पुलिस में जोरदार बहस व मुबाहिसा और धक्का मुक्की होती नजर आई है। छत्तीसगढ़ पुलिस एंकर को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, जबकि गाजियाबाद में पुलिस एंकर को कहीं और लेकर चली गई। रोहित रंजन ने सीएम योगी आदित्यनाथ, एसएसपी गाजियाबाद और एडीजी लखनऊ को टैग करते हुए ट्वीट किया, बगैर लोकल पुलिस को इत्तला दिए छत्तीसगढ़ पुलिस मेरे घर के बाहर मुझे गिरफ्तार करने के लिए खड़ी है। क्या ये कानूनन सही है? इस पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने जवाब दिया कि अगर वारंट है तो किसी को इत्तला करने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदुस्तानी पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि मुजरिमों को सियासत से हटाने के लिए मौसर इक़दाम उठाए जाएं और सियासतदानों और अफसरशाहों के नापाक गठजोड़ को तोड़ा जाए। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट अतुल राय की दरख्वास्त जमानत खारिज करते हुए ये तबसरा किया। अदालत आलिया ने कहा कि यह पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो जमहूरियत की बका के लिए मुजरिमों को सियासत या मुकन्नना में दाखिल होने से रोकने के लिए मजमूई क़ुव्वत इरादी का मुजाहरा करें और ये यकीनी बनाए कि मुल्क में जमहूरी अक़दार और कानून की हुक्मरानी कायम रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कंटेंट को लेकर हुकूमत हिंद के कुछ अहकामात को वापस लेने की मांग उठाई है। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज दाखिल अपनी अर्जी में ट्विटर ने कहा कि हुकूमत सियासी पार्टियों के ट्विटर हैंडल के जरिए पोस्ट किए गए कुछ कंटेंट पर रोक चाहती है। ट्विटर की दलील है कि यह इजहार आज़ादी के खिलाफ वर्जी है। भारत में 2 करोड़ 30 लाख ट्विटर यूजर्स हैं और ये कंपनी का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। अमेरिका वाक़ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की जानिब मुतनाज़ कंटेंट की जुडिशियल तज्जिया की कोशिश को मरकजी हुकूमत के साथ इसके टकराव के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। ट्विटर ने बड़े पैमाने पर कंटेंट हटाने के हुकूमत के अहकामात पर पूरी तरह से अमल नहीं किया है। ट्विटर ने दलील देते हुए कहा है कि यह अहकाम मनमाने हैं और इक़्तिदार के बेजा इस्तेमाल को दिखाते हैं। बंगलुरु वाक़ ईदगाह मैदान का तनाज़ा गुज़िश्ता कुछ महीनों से अपने उरूज पर है। एक तरफ हिंदू तंजीमें बज़िद है कि ईदगाह मैदान को खेल का मैदान करार दिया जाए और हिंदू तंजीमों को तकरीबात मुनक्किद करने की इजाज़त मिले। दूसरी तरफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का हवाला देते हुए अराजी पर अपनी मिल्कियत का दावा किया है। हिंदू तंजीमें इस बात से नाराज है कि पहले बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी ने ईदगाह मैदान पर अपना दावा किया था और फिर बाद में अपने दावे से पीछे हट गई। काबिल जिक्र बात यह है कि श्री राम ही सेना और हिंदू संगठन परिषद समेत तकरीबन 25 हिंदू तंजीमें और मकामी ग्रुप्स कानूनी लड़ाई लड़ने और ईदगाह मैदान पर वक्फ बोर्ड के दावे को चैलेंज करने के लिए मुत्तहिद हो गए हैं। उन्होंने एक बड़ी रैली निकालने और 12 जुलाई को बेंगलुरु बंद की अपील भी की है। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक अवध के तारीखी कस्बा संदीला में मारूफ सूफी अल्लामा हजरत सैयद मोहम्मद अहमद शाह सुल्तान आलम और उनके जानशीन हजरत शाह सैयद शरफुद्दीन अहमद उर्फ सागर मियाँ का 3 रोज़ा उर्स कुल शरीफ की रस्म के साथ मुकम्मल हो गया। जश्न उर्स के मौके पर दरगाह के सज्जादा नशीन मुइजुद्दीन अहमद सागरी चिश्ती ने कहा कि सूफिया किराम ने हर दौर में अमन और भाईचारे का पैगाम दिया है। उन्होंने अपनी जिंदगी इबादत के साथ साथ अवाम की भलाई और खिदमत में गुजारी। इस दौर में औलिया किराम की तालीमात पर अमल करने की सख्त जरूरत है। उर्स की तकरीबात में उलमा, मशाइख और हजारों ज़ायरीन ने हाजिरी दी और मुल्क और कौम मिल्लत की सालमियत के लिए दुआए खैर की। हाशमी गर्ल्स डिग्री कॉलेज अमरोहा के तहत कॉलेज इहाते में शजरकारी तकरीब का एहतमाम हुआ। इस दौरान असातिज़ा और तालिबात ने कसीर तादाद में शजरकारी की। चेयरमैन हाशमी एजुकेशनल ग्रुप और कॉलेज मैनेजर डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी एडवोकेट ने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, सेहतमंद तंदुरुस्त जिंदगी और शफाफ आबो हवा के लिए शजरकारी बेहद जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ एक पेड़ लगाकर खत्म नहीं होती, बल्कि अपने जरिए लगाए पौधे को पेड़ बनने तक उसकी देखभाल करना और दूसरे लोगों को शजरकारी के फवायद से आशना करना भी हमारी जिम्मेदारियों में है। शजरकारी और उसके फवायद के लिए अवामी बेदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर शजरकारी को फरोग नहीं दिया गया तो बहुत जल्द सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। देवबंद में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सभा के ज़ेर एहतमाम गुरमी सबर कैंप 2022 25 दिनों के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर कैंप में हिस्सा लेने वाले बच्चों को मोमेंटो और असनाद से नवाजा गया। गुरुद्वारा में मुनक़िदा एजाजी तकरीब में समर कैंप में हिस्सा लेने वाले बच्चों ने मजहबी तारीख,
تبلیغ، گرمت وچار، ساکھی، کیرتن اور پاٹ کی سولو اور گروپ پریزنٹیشن دے کر سنگت کا دل جیت لیا۔ اس موقع پر گردوارہ کمیٹی کے سربراہ سیٹھ کلدیپ کمار نے کہا کہ بچے کسی بھی معاشرے کا سنگ بنیاد ہوتے ہیں۔ گرمت قائم کی جانب سے بچوں کو پنجابی زبان، پنجابی ثقافت، قربانی اور مذہبی تاریخ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، جو مکمل طور پر کامیاب رہی۔ اپنی اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کا حل قرآن مجید میں رکھا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑیں اور اپنے ایمان و عقیدے کا تحفظ کریں۔ مذکورہ خیالات کا اظہار مولانا عبدالسبحان ندوی بھٹکلی نے مدرسہ معین الاسلام دریاباد میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق علم سے جوڑیں۔ مولانا نے کہا کہ ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں 3 باتوں کا خصوصی لحاظ رکھے، جس میں پہلا یہ ہے کہ علم سے وابستگی پیدا کرے، اور دوسرا اپنے اندر دعوت کا ذوق پیدا کرے، اور تیسرا عبادت کا خصوصی اہتمام کرے۔ اتر پردیش کے سنبھل میں ہندو دیوتاؤں کی مبینہ توہین کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سنبھل میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصویروں والے کاغذ کے ٹکڑے پر چکن بیچ کر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور پولیس پر حملہ کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اتر پردیش پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ یہ واقعہ سنبھل میں اتوار کو پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لگاتار کم ہوتے جنگلاتی رقبے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ قدرتی وسائل کو بچانے کی سخت ضرورت ہے، بصورت دیگر اس کی قیمت ماحولیاتی عدم توازن اور قحط سالی کے طور پر چکانا ہوگی۔ یوگی نے منگل کو ون مہوتسو کے تحت شجرکاری عوامی مہم 2022 کا آغاز کرتے ہوئے بلاک ماکاپور میں کہا کہ اتر پردیش کی آبادی 25 کروڑ ہے، اور اسی نشانے کو پیش نظر رکھتے ہوئے فی شہری 1 درخت کے حساب سے آج 25 کروڑ پودوں کی شجرکاری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبی تحفظ کے روایتی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے وراثتی درختوں کی نشاندہی کر کے ان کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جائے۔ سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر اعظم خان کے خاندان کی پریشانیاں کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اعظم خان کی اہلیہ تزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ اعظم کو ای ڈی نے پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان دونوں کو 15 جولائی سے پہلے دارالحکومت کے زونل ہیڈ کوارٹر میں پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا ہے۔ ان سے فنڈ ریزنگ اور جوہر یونیورسٹی کے نام پر رقم منتقل کرنے کے حوالے سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ جوہر یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے جمع کیے گئے فنڈز میں تزین فاطمہ اور عبداللہ اعظم کا کردار مشکوک پایا گیا ہے۔ ای ڈی نے جوہر ٹرسٹ کے ساتھ اعظم اور ان کے کنبے کے افراد کے تمام بینک کھاتوں کی بھی تلاشی لی ہے۔ معروف دانشور پروفیسر خان محمد عاطف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مسلمانوں کا بھی عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ جس نے ٹافی کی پنی دکھائی اس کی انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی حیدرآباد میں وزیر اعظم نے یہ کہا ہی تھا کہ یو پی بی جے پی کو پسماندہ مسلمانوں میں کام کرنا چاہیے، ان کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی اور یو پی بی جے پی حرکت میں نہیں آئی تھی کہ سبھی مسلمانوں کی طرح پسماندہ مسلمانوں کے کاروباری لیڈر دوڑ پڑے اور نام نہاد اشراف پر لعن و طنز کے تیر برسانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی میں رہ کر اٹل بہاری واجپئی سے مودی جی تک، مختار عباس نقوی اور شاہ نواز حسین مسلمانوں کا کچھ بھی بھلا نہ کرا سکے تو ایک بیچارہ دانش انصاری لال بتی کے سوا کیا حاصل کر سکے گا۔ اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کے 100 دنوں کا میعاد کار پورا ہونے پر منائے گئے جشن پر طنز کرتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی نے آج منگل کو ٹویٹ کیا کہ یو پی بی جے پی حکومت نے 100 دن کے میعاد کار کا کافی جشن منایا، لیکن غریبی، بے روزگاری، مہنگائی وغیرہ جیسے سلگتے مسائل پر کنٹرول حاصل کرنے، نظم و نسق بہتر بنانے، سبھی ذات و مذہب میں آپسی بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے معاملے میں ان کا میعاد کار کافی مایوس کن ہے۔ قابل ذکر ہے کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پیر کو بی جے پی حکومت کے دوسرے میعاد کار کے 100 دن کا رپورٹ کارڈ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی حکومت عوامی توقعات پر کھری اتری ہے۔ اتر پردیش سرکار کی 35 کروڑ شجرکاری کی عوامی تحریک کے تحت 5 جولائی 2022 کو کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج لکھنؤ میں مینیجر سید نوید احمد کی قابل رہنمائی اور سرپرستی میں کالج کے کیمپس میں 150 پودے لگائے گئے۔ پورا پروگرام کالج کی پرنسپل مسز سحر حسین کی قابل رہنمائی میں این ایس ایس پروگرام آفیسر ڈاکٹر نغمہ سلطان، مسز اسرا بی بی صدیقی اور مسز پونم سنگھ نے مستعدی سے منعقد کرایا۔ اس پروگرام میں کالج کے تمام اساتذہ، طالبات اور اسٹاف نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ عہدنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق رواں سال غلاف کعبہ 9 ذی الحجہ کے بجائے یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جائے گا۔ حرمین شریفین کے امور کے نگراں ادارے کے مطابق غلاف کعبہ یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جائے گا۔ ہر سال 9 ذی الحجہ کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا رہا ہے، لیکن اس سال عازمین حج کی بڑی تعداد کے پیش نظر غلاف کعبہ یکم محرم الحرام کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب حج سیکورٹی کے کمانڈر نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ حج کے دوران نظم و ضبط کو یقینی بنانے اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے مقامات مقدسہ میں سیکورٹی فورسز نے
سیکورٹی حصار قائم کر دیا ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس درمیان سعودی حکومت نے بغیر پرمٹ حج کی کوشش کرنے والے 300 عازمین کو گرفتار بھی کیا ہے۔ خبروں کے مطابق امریکہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ الجزیرہ کے صحافی شیریں ابو عاقلہ ممکنہ طور پر اسرائیلی فائرنگ سے جاں بحق ہوئی، جس کا احتساب کیا جانا چاہیے، لیکن انہیں جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے جاری ایک بیان میں کہا کہ بیلسٹک ماہرین نے بتایا ہے کہ گولی بری طرح خراب ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے کوئی واضح نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکا۔ واضح رہے کہ شیریں ابو عاقلہ کا شمار فلسطین کے بہترین صحافیوں میں ہوتا تھا۔ ان کی ہلاکت نے ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ فلسطینی حکام نے الزام لگایا تھا کہ انہیں جان بوجھ کر گولی ماری گئی، جو کہ جنگی جرم ہے، جبکہ اسرائیل نے ان الزامات کی تردید کی تھی۔ عراق کی رضاکار فورس حشد الشعبی نے ملک کے شمال مشرقی صوبے دیالہ کو تکفیری دہشت گردوں کے بچے ہوئے عناصر سے پاک کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی کی ہے۔ عراقی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ کارروائی اس وقت شروع ہوئی جب دہشت گرد گروہ داعش نے شروین کے علاقے پر حملہ کیا، جسے حشد الشعبی کے جوانوں نے ناکام بنا دیا۔ اس سے پہلے بھی عراقی پولیس نے صوبے نینوا میں داعش کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کے دوران اسلحے کے گودام سے بڑی مقدار میں راکٹ برآمد کیے تھے۔ اس گروہ کی سلیپنگ سیل کے عناصر ابھی بھی کئی صوبوں میں موجود ہیں۔ عراقی فورسز ان علاقوں سے داعش کے پوری طرح صفائی کی کوشش کر رہی ہے۔ چین کے نائب وزیر اعظم لیو ہی اور امریکی وزیر خزانہ جین بیلن نے منگل کو معاشی صورتحال اور عالمی صنعتی اور سپلائی چین کے استحکام پر تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں لیڈروں نے جامع معاشی صورتحال اور عالمی صنعتی اور سپلائی چین کے استحکام جیسے موضوعات پر بصیرت انگیز اور واضح خیالات کا تبادلہ کیا ہے۔ بات چیت کے دوران مسٹر لیو نے چین پر امریکی پابندیوں، اضافی محصولات اور چینی کاروباری اداروں سے متعلق مختلف مسائل پر تشویش کا اظہار کیا۔ یوکرین کے صدر نے سوئٹزرلینڈ میں 40 سے زائد ممالک اور عالمی اداروں کے 2 روزہ یوکرین ریکوری کانفرنس سے ورچوئل خطاب کیا۔ اس کانفرنس کا انعقاد روس کے حملوں سے تباہ حال یوکرین کی تعمیر اور ترقی کے لیے کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ روس نے جنگ مسلط کر کے یوکرین کو تباہ کر دیا ہے۔ ملک کی تعمیر نو اور بحالی اب پوری جمہوری دنیا کا مشترکہ فریضہ ہونا چاہیے۔ یوکرین کے صدر نے جنگ کے خاتمے کے بعد ملک کی تعمیر نو کے لیے $7.5 ارب کا منصوبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ کی تعمیر نو کے لیے بھی ایسا ہی منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اجلاس میں جنگ کے خاتمے کے فوری بعد یوکرین کی تعمیر نو کے آغاز سے متعلق تجاویز پیش کی گئیں اور ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے پر زور دیا گیا جس سے جنگ زدہ ملک کے زخموں کو بھرا جا سکے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔